اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مرادیں پوری ہو۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں سیرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ ایک دن سویرے سویرے کچھ لوگ بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکل آئے۔ تو کچھ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر پر فوقیت یعنی عزت دینے لگے، فضیلت بیان کرنے لگے، اور یہ بات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے وہاں آئے جہاں لوگ مجمع بنائے ہوئے تھے، اور وہ بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، خدا گواہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم شان کا ایک واقعہ خود بیان کر کے فرماتے ہیں، ایک رات امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار یار میں جو بتائی، جو سفر تھا، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر اور سفر کے ہمراہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا ذکر ہے، خود امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غار یار غار سور کے راستے کی طرف کبھی میں آقا کے آگے ہو جاتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے چلا جاتا،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم زدہ ہو کر رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے دشمن وار نہ کر دے تو پیچھے چلا آتا، کبھی خیال آتا ہے کوئی آگے سے نہ آ جائے آگے چلا آتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کوئی دائیں نہ آ جائے کوئی بائیں نہ آ جائے۔ اس لیے یہ خیالوں میں خیال آتے آتے میں اپنے آپ کو بھی ان خیال کے حساب سے آپ کی حفاظت میں لگا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مطلب کیا ہے، غرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی وار، اگر کوئی تکلیف ہو تو پہلے مجھے ہو، پھر آپ تک کوئی بات پہنچے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہے۔ پھر غار کا سفر کچھ ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پاتے تھے، پیروں میں شجن ورم آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروں میں ورم شجن بلکہ خون نکلنے لگا، پھر بھی میرے آقا کو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے پیر نازک، نور والے قدم، یہ پتھریلی زمین، آپ کے قدموں میں سجن بھی آ گئی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سوار کیا اور غار تک پہنچے، جہاں آج لوگ جاتے ہیں۔ معلوم ہے لوگوں کو کہ کیا حال ہے، اب تو کچھ توڑ تاڑ کے چلنے جیسا بنا لیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، پتھریلی نوکیلی زمین اور اس پر پھر چلنا۔ پھر آپ غار تک پہنچ گئے، پھر غار تک پہنچنے کے بعد پھر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بیٹھیے، پہلے میں غار میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اندر کوئی موذی جانور تو نہیں، سانپ بچھو تو نہیں کہ اگر ہو تمہیں تکلیف ہو جائے، پہلے میں جاؤں گا۔ خود آپ غار میں تشریف لے گئے اور ادھر ادھر دیکھا، بہت جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، سوراخ کو آپ نے کوئی کتاب میں کپڑے سے آتا ہے، کوئی کتاب سے امامہ شریف پھاڑ کر ہر سوراخ کو آپ نے بند کر دیا، اور ایک سوراخ تھا تو وہ سوچ کے کہ حضور ایسے بیٹھیں گے تو میں ایسے اس سوراخ پر پیر رکھ دوں گا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے بلایا اور کہا حضور اب تشریف لائیں۔ رات کا کچھ اندھیرا ہو گیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کچھ ظاہری آرام کے لیے آنکھیں بند کر دی، اور یہاں غار میں نور مصطفیٰ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جب آنے لگی تو وہ عاشق رسول شاپ جن جو ہر جگہ سوراخ کیے ہوئے اپنی مراد کو لیے بیٹھا تھا کہ کبھی یہاں سے آئیں گے تو یہاں سے دیکھوں گا، یہاں سے آئیں گے تو یہاں سے دیکھوں گا، اور آج اس غار میں خوشبو بھی مہک گئی۔ وہ جن سانپ کی شکل میں جو تھا سمجھ گیا کہ آج میری مراد پوری ہونے والی ہے،
سب جگہ اس نے ڈسنا شروع کیا، غار سے نکلنا شروع کیا، ہر جگہ کپڑا سوراخ میں لگا ہوا تھا۔ وہ ڈستے ڈستے پھر آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر زخم دیا، اور جیسے ہی کاٹا اور کاٹنے سے زہر پھیلا، زہر پھیلنے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ آنسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر گرے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور کہا، ابو بکر آپ کو کس نے رلایا؟ کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، شاید ہو سکتا ہے سانپ نے ڈسا ہو۔ آپ نے کہا، جلدی سے پیر ہٹاؤ۔ صبح صبح سویرا ہو گیا تھا، روشنی پھیل گئی تھی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آپ نے پیر ہٹایا، سانپ باہر آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ مار دے۔ آپ نے کہا، نہیں صدیق، جیسے تم عاشق ہو ایسے وہ بھی عاشق ہے، اسے جانے دو۔ پھر آپ نے لعاب دہن یعنی آپ کا تھوک مبارک لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ فوراً آپ کی طبیعت سنبھل گئی، آپ اچھے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ آخری وقت میں بھی یہ زہر کا اثر تھا، اور زہر کے اثر سے ہی آپ کی وفات ہوئی۔ جب ادھر ادھر سے آ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنی پر سوار تھے، اور شراکا کو دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو کہا، یا رسول اللہ دشمن بالکل قریب ہے، اب لگتا ہے ہمیں وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا، ابو بکر فکر نہ کرو، ہم دو نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خیر سے آپ غار میں پہنچ گئے، اور غار میں 3 راتیں اور 2 دن رہے۔ اور یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عمر کے سارے خاندان کی عبادت ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ہرا کی رات ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پرانے کپڑے پہن کر، عبا کرتا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، اور کنارے چوگے یعنی کرتے کے کانٹے لگائے ہوئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے صدیق، میں جو دیکھ رہا ہوں تمہاری ابا تمہارے جبہ جو ہے ایسے ہی جبہ جبریل امین نے بھی پہنا ہے۔ جبریل امین سے پوچھتا، کہا یا رسول اللہ آپ کے یار کی ہم فرشتوں نے سنت منائی ہے، آپ کے یار کی یاری میں ہم نے بھی آج ایسے کپڑے پہنے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام لیا، اسلام اپنایا، کلمہ پڑھا، تب سے لے کر آخری زندگی تک سب کچھ اللہ کے رسول کی راہ میں لٹاتے گئے، یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو تک نہیں رکھی تھی، اور جھاڑو بھی سوئی بھی لے کر آئے، جبہ کے بٹن تک لے کر آئے،
اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب کچھ اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا۔ ایک رات کی بات ہے، رات جانے والی تھی، صحابہ کرام کا ہجوم تھا، اور جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسے ابا ایسا کرتا اس لیے پہنا ہے کہ ہم نے آج سب نے ابو بکر کی یاد منائی ہے، اس کے جیسا لباس پہنا ہے، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے ابو بکر سے کہو کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر اللہ کہتا ہے تم راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، میں کون ہوتا ہوں اللہ سے ناخوش ہونے والا، میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی سب کچھ لٹا دیا اللہ رسول کی یاد میں، اور اتنی تکلیفوں میں ہے، تو کیا ابو بکر اس تکلیف میں راضی ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میں راضی ہوں، ابو بکر راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک رات کی بات ہے، رات چھا گئی تھی، صدیق اکبر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جیسے ستارے 24 رات کے چاند کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے نور کی تقریر سے، نور کی سری بات سے ایک بات کہی، جنت میں ایک ایسا بھی آدمی داخل ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے، ہر گھر والا، ہر بالا خانے والا اس سے خوش ہو کر کہے گا خوش آمدید، آؤ یہاں سے آ جاؤ، ہمارے یہاں سے آ جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ہر نیکی آدمی کا ثواب ہے، اور ہر نیکی آدمی کا ثواب ہے، اور ہر نیکی سے جنت میں بلایا جائے گا۔ جیسے صدقہ والے سے، نماز سے، روزے سے، قربانی سے، مگر ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے لیے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، یہاں آؤ، یہاں سے چلے آؤ، یہاں سے چلے آؤ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کون ہے، وہ کون ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ آدمی تم ہو، تم ہو، تم ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر دروازے سے یعنی بلایا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہا، اپنی زبان مبارک سے موتی نور کے بکھرتے ہوئے کہا کہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، ہر بھلائی سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ یعنی نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد والے ہوں گے اس کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو روزدار ہوگا اس سے باب ریان سے بلایا جائے گا، یعنی روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس طرح سے خیرات کے دروازے سے، صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کون سے دروازے سے بلایا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تم ہر ایک دروازے سے بلائے جاؤ گے،
اور ہر دروازے سے تمہیں خوش آمدید یعنی آ جاؤ کی آواز سنائی دے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورج سر پر تھا، دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، اور دیکھا کہ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کے قریب چکر لگا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم بھی آئے، وہ بھی جو ہے دیکھا گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے چکر لگا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام الانبیاء تشریف لائے، وہ بھی گھر سے باہر نکل کر دونوں یاروں کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہے۔ آپ نے کہا جیسا تمہارا حال ہے ایسا میرا بھی ہے، چلے ہم چلتے ہیں ابو ایوب کے پاس۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے باغ میں تو دیکھا حضرت ابو ایوب انصاری نے، ان کی زوجہ نے دیکھا، بڑی محبت سے بٹھایا، دودھ دیا، کچھ کھجوریں دی، اور پھر کہا یا رسول اللہ میں جلدی سے کوئی بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں اور کھانا بھی بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں کھائی، کچھ کھانا بنا، کچھ کھانا بننے کے بعد لوگوں کے سامنے رکھا، ان میں سے ایک روٹی اور چند بوٹی لے کر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ایوب کسی کے ہاتھ یہ کھانا میری بیٹی کے وہاں پہنچا دو، مجھے لگتا ہے اس نے بھی نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اس روٹی اور بوٹی کو فاطمہ تو زہرا کے گھر پہنچا دو۔ سبحان اللہ، اتنی سخت تکلیفوں میں رہ کر دین پھیلایا، دین کی خدمتیں کی نور والوں نے، اور وہ نور، وہ اسلام، وہ نورانی پرچم ہم تک پہنچا، اور آج ہم افسوس صد افسوس ہے کہ آج ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ قربانی کی تو بات چھوڑو، وہ تو دے گئے دینے والے، نماز پڑھ گئے نماز پڑھنے والے، آج صرف ہم نقل کرتے ہیں، وہ نقل بھی بس اللہ قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ عید کا دن تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادی یعنی امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے کہ اچانک دیکھا کہ کچھ گانے والیاں بچیاں دف بجا کر حضور کو، ماں عائشہ صدیقہ کو کچھ گھر کے صحن میں سناتی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور بچیاں گانا گا رہی تھی کہ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہو گیا۔ آپ نے بچیوں کو ڈانٹا اور سخت لہجے میں کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور تم یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلو بدلا اور ابو بکر سے کہا ابو بکر اسے چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد بچیاں گاتی رہی اور اس کے بعد میں بچیاں چلی گئی۔ ابو قحافہ کا اسلام لانا، فتح مکہ کی ابھی کچھ ساعت گزری تھی
شرک ٹوٹ گیا تھا، حق غالب آ گیا تھا۔ مکہ میں داخل ہوئے، ابو قحافہ کو لے کر ابو بکر صدیق آئے اور کہا یا رسول اللہ اس بزرگ کو بھی کلمہ پڑھا دو۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر اسے گھر ہی رکھتے، ہم چلے جاتے اور کلمہ پڑھا دیتے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ اس سے آنا ضروری تھا، اس لیے میں لے کر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کے کہا اب کلمہ پڑھو گے؟ فوراً ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا کہ نہ باپ کو دیکھا، نہ بیٹی کو دیکھا، نہ بیٹی کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ جان کو دیکھا تو جان جہاں کو دیکھا، سرور انبیاء کو دیکھا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جیسے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ان کی نظروں سے دکھتا تھا، آخر میں تو آپ نابینا ہو گئے تھے اور نابینا ہی کی حالت میں آپ نے کلمہ پڑھا تھا، بالکل نظر نہیں آتا تھا، کچھ نظر آتا تھا تو کچھ بات ایسی ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو قحافہ یعنی کہ آپ کے بابا سے، تو آپ نے محبت سے آپ کے باپ کو ایسے محبت سے دھکا مارا اور کہا خبردار میرے نبی، میرے جانے جانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ آپ نے دھکا مار دیا تھا اب والد صاحب کو، اور یہ جب بات آپ نے حضور کو کہی تو حضور نے کہا سچ میں آپ نے ایسا کہا سچ میں آپ نے ایسا کیا ابو بکر؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے حق میں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اپنے بیٹے عبد الرحمن نے بھی بدر کی لڑائی میں جب مشرکوں کے ساتھ تھے، جب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے بیٹے عبد الرحمن کہ بابا بدر کی لڑائی میں آپ میرے بالکل سامنے تھے، میری تلوار کا وار بالکل تم تک پہنچا تھا، نشانہ بن چکا تھا، مگر میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے بابا ہیں، مگر قربان ہو جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن تم نے بابا سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، مگر اللہ کی قسم میرے نبی مصطفیٰ جانے رحمت کی قسم اگر تم میرے نشانے پہ ہوتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا، میں یہ نہ سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بس میں سوچتا تم دین مصطفیٰ کے دشمن ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسے کچھ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ بات میں بات ہو گئی، ذرا اونچی آواز سے عائشہ بولے، اسی وقت بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، ہاتھ اٹھا لیا، کہا خبردار مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے آگے ان کی آواز سے آواز ملا کے یا اونچی آواز سے بات کرنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کمال والے ہی کمال والے کو جانتے ہیں، اور کمال والے ہی
کمال تک پہنچتے ہیں۔ جیسے ایک دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ کنگن کے کلائے کو گھیرے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک کی باتیں سنتے تھے اور ایک دوسرے سمجھتے تھے، اور اتنے میں حضرت علی بن طالب یعنی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کا آنا ہوا۔ آپ نے سلام کیا، سلام کر کے آپ دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہیں جگہ ملے تو بیٹھوں، مگر کسی کے ذہن میں نہیں آیا، یا کوئی ایسی بات بن گئی، یا اللہ کو ایسی بات بنانا ہوگا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی نے دھیان نہیں دیا، سمجھو ایسے بس آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دیا اور کہا، کیا کہا؟ او حسین و حسن کے بابا، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ اے ہائے سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ہٹے اور دائیں جانب بیٹھے اور بائیں جانب یعنی حضور کے اور ابوبکر صدیق آپ کے بیچ میں مولا کائنات کو بٹھایا۔ آپ ہٹ گئے، تھوڑے حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے ہٹ گئے اور پھر مولا علی کو بیچ میں بٹھایا، اور جب بٹھایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ان پر خوشی کی لہر اور چمک دوڑنے لگی، اور یوں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سی آواز سے، جیسے کچھ لوگ سن سکے اور سنا لوگوں نے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر با کمال لوگ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بیمار کی حالت میں آپ فوراً تشریف لائے، دیکھا بیماری کی حالت میں غمگین ہے، بخار ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے، اور جب آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہار آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک وقت دوپہر کا وقت تھا، کچھ بیان چل رہا تھا کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے آپ کے ساتھ میں بھی اسی دروازے سے داخل ہو جاؤں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تم میری امت کے سب سے پہلے وہ آدمی ہو جو اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص جہاد سے واپس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قریبی قرابت تھی، تو وہ گھر پہنچا، اور گھر پہنچ کر کچھ باتیں ہوئی۔ باتیں ہوتے ہوتے پھر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو محبوب میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو پیچھے بیٹھی ہے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی وہ شخص نے کہا، یا رسول اللہ، عورتوں میں سے نہیں، میری مراد مردوں میں سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جو وہ عورت بیٹھی ہے نا،
اس کے بابا سے مجھے محبت ہے۔ یہاں مردوں میں سب سے محبوب ابو بکر ہے، عورتوں میں سب سے محبوب ماں عائشہ یعنی عائشہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاموشی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تصور مراقبہ میں بیٹھے تھے، ذکر کرتے تھے۔ اور عمر فاروق کو دیکھا بڑی آواز سے ذکر بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، سچ ہے دونوں، حق ہے دونوں۔ ایک اللہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہے اور ایک اللہ کو دل کی گہرائی کے ساتھ بلند آواز سے زبان سے یاد کر کے شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا تھوڑا آواز پست، نیچے کم آواز کرو، اور ابو بکر سے کہا تھوڑا بلند زبان کو کھولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت جعفر مولا کائنات کے بھائی حضرت امام جعفر ابو طالب مسجد نبوی میں نماز جمعہ سے پہلے آپ تشریف لاتے تھے، اور ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد نبوی میں جھاڑو بھی کرتے تھے، چٹائیاں بھی بچھاتے تھے، اور مسجد نبوی کو اس وقت بنانے میں آپ کی امداد بھی بہت تھی۔ مگر ایک ناسمجھی اور ایک محبت، ایک کم سمجھی سمجھو، یا ہمیں سمجھانے کے لیے ایسا قصہ ہو گیا سمجھو۔ امام جعفر حضرت جعفر کبھی کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھتے تھے۔ تو جیسے نماز جمعہ کا وقت ہو، چٹائیاں بچھ گئی ہو، تیاری ہو، لوگ آتے ہوں، بڑے بڑے صحابہ ایک دوسرے آتے ہوں جاتے ہوں، تیاری میں لگے ہو، ابو بکر صدیق پہلی صف میں بیٹھے ہو نا، تو امام جعفر کہے او چچا پیچھے جاؤ، دوسری صف میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ تھوڑی دیر ہو، اب دوسری صف میں آ کے کہے پیچھے بیٹھو پیچھے بیٹھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل پیچھے کر دے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، ایک فریاد ہے، اور فریاد اور شکایت میرے بھائی کی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ابو بکر سے جعفر اس طرح سے سلوک کرتے ہیں جو اچھا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بلایا اور کہا اے جعفر، سنتے ہو، سمجھتے ہو، جب سب لوگ اسلام کی سچائی مانگتے تھے، جب سب لوگ اسلام کی سچائی مانگتے تھے، معجزہ تلاش کرتے تھے، حق جھوٹ سچ جھوٹ کی تلاش میں مجھ پر حاوی ہوتے تھے، سوال و جواب ہوتے تھے، اس وقت بھی جانتے ہیں صدیق اکبر ابو بکر نے ایک سوال نہیں کیا، فوراً اسلام لائے، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ اے جعفر،
تمہارے نبی کو اگر کسی نے خوشی پہنچائی ہے، دولت سے ہو، مال سے ہو، جان سے ہو، اولاد سے ہو، تو جانتے ہو کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر۔ اس مسجد میں تم جو بیٹھے ہو، ہم بیٹھے ہیں، اکثر حصہ سخاوت کا اللہ کی راہ میں مال دینے کا اگر حق اور حصہ ہے تو سمجھتے ہو کس کا ہے؟ ابو بکر کا، ابو بکر۔ اور پھر رو کر کہا، اے جعفر، دنیا میں سارے احسانات سب کے اتار دوں گا، اتار کے جاؤں گا، مگر ایک احسان ہے صدیق اکبر کا، ابو بکر کا، وہ احسان میں نہیں، میرا رب احسان کا بدلہ میرا رب ابو بکر کو دے گا، ابو بکر کو۔ حضرت جعفر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیا جائے۔ پھر جب یہ بات صدیق اکبر کو پہنچی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ کیوں آپ نے ڈانٹا؟ بچے ہیں آخر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور حجت الوداع کے وقت بھی آپ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا ماننے کے بعد کہا، اے لوگو، میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، مجھے کسی نے اتنا مجھے کسی نے اتنا رکھا نہیں، دیکھا نہیں، پہچانا نہیں جیسے ابو بکر نے پہچانا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے بعد ابو بکر سے راضی رہنا، کیونکہ میں ان سے راضی ہوں، رب ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بات میں، ہر کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جماعت میں کہا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی کا روزہ کھلوایا ہو یا روزے سے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ آپ نے کہا ابو بکر صدیق نے، یا رسول اللہ میں گیا تھا جنازے میں، اور جنازے میں سے جا کر آیا ہوں۔ کہا کون ہے تم میں سے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی میں ہوں، میں راستے میں ایک مسکین ملا تھا، اس کو کھانا کھلائے ہوئے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کون ہے تم میں جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی آج میں کر کے آیا ہوں، بیمار کی عیادت۔ اور قریب قریب میرے خیال سے ایک کتاب میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا وہ میں عیادت کر کے آیا ہوں ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ کی۔ آپ نے فرمایا جو شخص میں ایسی نیکی امور پایا جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ.